یؤخرہم، اللہ رب العزت نے ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جو معاملہ تاخیر ہے، یہ جو معاملہ تاخیر ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، یہ معاملہ ڈھیل رب کی طرف سے ہے۔ کس دن کے لیے؟ فرمایا لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا ایک ایسا دن آنے والا ہے ہر ظالم کے لیے یہ پیغام ذہن میں آئے، ایک ایسا دن آئے گا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ پھر وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، خود رب فرماتا ہے بڑی سخت ہے۔ میرے سونے رب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تمہیں مفلس کی خبر ہے؟ کسے کہا جاتا ہے مفلس؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب وہ عرف عام میں جسے مفلس کہا جاتا تھا، صحابہ نے وہی عرض کی یا رسول اللہ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ صاحب ثروت ہو، نہ جائیداد والا ہو، بلکہ فقیر ہو، نادار ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، آقا اسے مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہی جواب دیا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ توجہ کرنا، مفلس حقیقتاً کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مفلس وہ ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا نمازوں کا ذخیرہ دامن میں لیے، روزوں کا ذخیرہ دامن میں لیے، زکوٰۃ کا ذخیرہ دامن میں لیے، وہ آئے گا اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر جب وہ آیا ظالم تو رب بے نیاز ایک سمت اسے بٹھائے گا اور دوسری طرف اسے جسے اس نے گالیاں دی تھی، وہ جس کا حق کھایا تھا، جس کا مال کھایا تھا، جس پر بہتان لگایا تھا، جس کا خون بہایا تھا، ارے جس پر ظلم و زیادتی کی تھی، اب رب بے نیاز عدل فرمائے گا، فرمائے گا ظالم تو ایک سمت ٹھہر، مظلوم تو ایک سمت ٹھہر، دونوں ٹھہر گئے۔ رب بے نیاز فیصلہ فرمائے گا، فرمایا ظالم کی جو نمازیں ہیں، وہ جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کے آیا ہے، ساری یہ نیکیاں اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ بچو ہے کہ نہیں؟ ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ اب وہ فہرست ہے جن پر ظلم کیا، جن پر زیادتیاں کی ہیں، سارے جمع ہیں، ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا، حقدار سارے بیٹھے ہیں، ہر ایک حق طلب کرے گا۔ اور جب حق دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو گئیں، اب پلے کچھ رہا نہیں، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو گیا ہے، لیکن حق والوں کا ابھی تک حق باقی ہے۔ جو ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی حق باقی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب ان مظلوموں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ کہ بلا آج ہم نے توجہ ہی نہ کی، اس سمت ہماری توجہ نہیں جاتی، خیالات جاتے نہیں۔ ٹھیک ہے بچہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ایسا بندہ جو ظالم کی معیت میں ہو، ظالم کا ساتھ دے تاکہ اسے مضبوط کرے، ظالم کا ساتھ خود ظلم نہ بھی کرے لیکن اس کی وجہ سے، اس کی وہ امداد کی وجہ سے، اس کی معیت کی وجہ سے، ارے اس کے تعامل کی وجہ سے پھر وہ کسی پر ظلم کر بیٹھے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، جس کا ساتھ میں دے رہا ہوں یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، جاننے کے باوجود اس نے اسے الگ تلگ وہ نہ ہوا، چھوڑا نہ، تعلق ختم نہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جانتا تھا ظالم ہے پھر بھی ساتھ دیا، تو میرے آقا نے فرمایا ایمان کا دور سے اس سے واسطہ نہیں، دور سے بھی واسطہ نہیں۔ آخری بات ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بات ختم۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم محدث گزرے، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کی قوم ہے، اور یہ وہ ایسی قوم ہے جس پر رب نے بے شمار انعامات نازل فرمائے۔ اذکروا نعمتی اللتی، رب قرآن میں ان کے بارے میں فرماتا ہے، منو سلمہ ان پر نازل ہوتا تھا، یہ ایسی قوم ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اسی قوم میں ایک فرد ہے
گدھا گاڑی لیے سامان لادا گدھے پر. اس گدھے گاڑی پر سامان لادا اور وزن زیادہ تھا, بوجھ زیادہ تھا, وہ گدھا اٹھا نہ سکا. بڑی ضد کی, پھر بھی اس نے نہ اٹھایا. جب نہ اٹھا سکا نا, اٹھانے سے قاصر ہو گیا, پھر اس ظالم نے کیا کیا, سامان سارا اٹھا دیا اور گدھے کو الٹا لٹکا دیا. ایک عظیم محدث لکھ رہا ہے, توجہ فرمانا قبلہ, فرمایا اس نے گدھے کو الٹا لٹکایا اور لٹکا کر بازار کی طرف لے جایا. لے جاتا رہا, بازار ختم ہوئی. اس بے نیاز رب نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل. رب بے نیاز نے فرمایا جبریل اپنے نورانی پروں سے پوری بستی کو اٹھا الٹا پٹک دے. ملا علی قاری لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ حدیث مصطفیٰ غلاموں سے بیان فرما رہے ہیں. اور جب رب بے نیاز نے حکم دیا نا جبریل کو الٹا اٹھا پھر پٹک دے, جبریل آنسو بہانے لگے, جبریل رو رہے ہیں. جبریل عرض گزار ہوتے ہیں کریمہ ظالم تو ایک ہے نا, زیادتی تو ایک نے کی ہے نا, اس جانبہ پر ظلم کرنے والا ایک ہے, لیکن تیرا فیصلہ تو نے فرمایا کروں گا. ماتحت ہوں کریمہ, لیکن ذرا بتا تو صحیح نا ان کا قصور کیا تھا, انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا ایک کی وجہ سے ساروں پر زیادتی, ساروں پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رب نے جواب ارشاد فرمایا جبریل ٹھیک ہے ظالم ایک تھا نا, لیکن جہاں جہاں سے یہ گزرا تھا وہ نبی نے تو نہ تھے نا. بولو میرا یارا, اندھے تا کہنا ہن, سجا کے ہن, پیلا ہن, صاحب بصارت ہن, دیکھ سکتے ہن, جانور نال ظلم پیا تھی دے آنکھ نہ سکتے ہن. میں کریمہ فیصلہ ہی جا کرے سا جیرا جیرا ظلم دیکھتے خاموش رہے او ہی عذاب دا. صاحب نے گربان نے سارا حال کیا ہے قبلہ. اللہ اکبر کبیرہ. سارے معاملات بڑے اوکے ہیں. اور رب بے نیاز وہ بنی اسرائیل ہے, رب مجموعی عذاب نازل فرما چھوڑیا. کہیں دے منہ تے بچے پیوں, رب بے فیصلہ ہے نا پروردگار دا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, حبیبات تیرے صدقے عذاب نہ دے سا, لیکن حالات سارے ہی تو ہی اوکے ہیں.